جی ویلکم بیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اہم اور بہترین بزنس مینجمنٹ جو کہ کربلا سے ہم اخذ کر رہے ہیں، اس کے سبق نمبر 3، جیسا کہ آپ نے پہلے دونوں جو میڈیم تھے ان سے دیکھا کہ کیسے امام حسین علیہ السلام نے ہدف مقرر کیا، ہدف مقرر کرنے کے بعد کمفرٹ زون کو چھوڑا۔ اب تیسرا مرحلہ ہے ٹیم کا چناؤ۔ ٹیم کا چناؤ نہایت ہی اہم ہے انٹائر پوری دنیا میں، جہاں بھی آپ اگر بزنس میں دیکھتے ہیں، آپ ملٹی نیشنل ورلڈ میں دیکھتے ہیں، جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹیم کا چناؤ جو ہے نا وہ نہایت ہی اہمیت کا عمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی امام علی مقام نے جو اتنا بڑا قیام ہو رہا تھا، اس کے لیے اپنی ٹیم جو ہے اس کو نہایت ہی احسن انداز سے چنا۔ ٹھیک ہے، قیام کے بعد سب سے اہم مرحلہ اپنی ٹیم کا چناؤ ہے۔ امام کی ٹیم پہ نظر رکھی جائے تو ظاہری کمزور افراد پر مشتمل یہ ٹیم تاریخ کی عجیب حزب کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ کمزور نظر آ رہی ہے، اس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جو کہ ظاہری طور پر کمزوری کی علامت ہے، لیکن امام کو یہ چناؤ نہایت ہی حیران کن ہے، کیونکہ خواتین اور بچے آپ کی قوت میں کمزوری لاتے ہیں، لیکن اس قیام میں یہ کمزور ٹیم بڑے ہدف سے ٹکرانے کے لیے کامیاب ترین ثابت ہوئی۔ تو یہ جہاں یہ جو بچے ہیں یہ کمزوری کا باعث بن رہے ہیں، لیکن یہی چناؤ آگے چل کر آپ کو ایک نئے مرحلے پر نظر آئے گا۔ جب اس پلان اے اور پلان بی کو آپ سمجھیں گے تو یہ نہایت ہی اہم لیسن ہے بزنس مینجمنٹ میں، ٹیم کا چناؤ۔ اور ٹیم کا جو اچھے چناؤ کرتے ہیں، ٹیم جو اچھی سلیکشن کرتے ہیں، وہی لوگ جو ہے نا وہ اپنے بزنس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اگلا سبق قیام امام حسین میں وہ دیکھنا ہے کربلا سے انتظامی کمزور ٹیم کا سبق۔ بعض دفعہ ادھی کمزوری جنگ میں بڑی کمزوری سمجھی گئی تھی، یعنی فوج کا کم ہونا، اور بڑی جو جنگیں ہوئی ہیں، بڑی جو کامیابی ہوئی ہیں، اس میں جو قلیل فوج ہوتی ہے وہی اکثریت پہ غالب آئی ہے، یہی دیکھا گیا۔ لیکن یہ فوج تو کم ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھا کہ خواتین اور بچے بھی اس میں شامل ہوں۔ خواتین اور بچے ایسے جذبات ہوتے ہیں جہاں طاقتور ترین فرد بھی جذبات میں مغلوب ہو کر کمزوری دکھاتا ہے۔ حزبی تاریخ میں، عسکری تاریخ میں سب سے بڑی یہ ایک جنگ ہوگی جس میں خواتین اور بچے ساتھ تھے، اور وہ بچے بھی اس جنگ کا حصہ تھے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر پھر پلان بی میں اس جنگ کو حتمی جو ہے مکمل کرنا تھا۔ کربلا کے کسی مرحلے پر امام نے اس کمزوری پر لغزش نہیں دکھائی، اللہ تش کی صداؤں کے درمیان بھی ہدف پہ نظر رکھ کر 3 دن کامیابی سے گزارے، اور عاشور کے دن 6 ماہ کے بچوں کو اٹھا کر بھی لغزش نظر نہ آئی۔ عمومی طور پر ایسا دباؤ اگر کسی اور جنگ میں کسی اور فرد پہ پڑتا تو وہ ضرور فرار کرتا، لیکن یہ آپ کو امام کی طرف سے ایک بہترین جو ہے استقامت نظر آئے گی۔ اگلا مرحلہ وہ ہے کہ کربلا کا سبق نمبر 5، کمزور ٹیم سے بڑا ہدف۔ یہ نہایت ہی اہم ہے۔ عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، ہم کو بڑا ہدف اچیو نہیں کر سکتے، لیکن کربلا سے ہمیں یہ سبق، کیا ہمیں امام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی کمزوری کی طرف نہیں رکھنا، اپنے ہدف پہ نظر رکھنی ہے۔ لغزش اور استقامت، لغزش بالکل نہ ہو اور استقامت سے تمام مراحل طے کرنے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم سبق اگر ہم یہاں سے سیکھ سکیں تو بچوں کی پیاس پر بھی قدم نہ ڈگمگائے اور ہدف حاصل کر لیا۔ عمومی طور پر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں، جسمانی کمزوریاں، بیماریاں یا خانگی مجبوریوں کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں اور اپنے ہدف سے نظر ہٹا لیتے ہیں، جس سے ہم لوگ کوئی بھی اچھا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اگر کربلا سے بہت ہی اہم سبق حاصل کرنا ہے تو یہ بہترین ہے کہ اپنی کمزوری اور کمزور ٹیم سے بڑا ہدف اچیو کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سب سے بہترین جو ہے نا اس سے موسوی اور حسینی ہونے کی یہ تکذیب ہے۔ امام حضرت موسیٰ کے ماننے والے اور حسینی ہونے والے، حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے کمزور تھے، کم تھے، اسی طرح امام حسین کمزور اور چھوٹی ٹیم لے کر یزیدیت کے خلاف کھڑے ہوئے۔ تو اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو یہ ماننے جانے پر یہ تکذیب ہے کہ ہم ہدف کو بڑا دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں۔ تو یہ نہایت ہی اہم سبق ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں کربلا سے حاصل کرنا چاہیے۔ اگلا سبق کربلا سے وہ ہے کہ ہمیں امام میں بڑی عبادت کو چھوٹی عبادت میں بدل لینا۔ یہ بھی اگر سمجھیں، امام اپنے قافلے کو لے کر مکہ پہنچے جہاں حج کرنا تھا۔ حج مجمل عبادات ہے اور مظہر العبادات بھی ہے۔ جب امام نے حج کو مشن اور قیام میں رکاوٹ سمجھا اور تو 8 ذی الحج کو عمرہ میں بدل کر حج سے نکل آئے، کیونکہ حاجیوں کے لباس میں یزیدی کرندے مکہ میں موجود تھے اور یہاں پر خون ریزی کا خدشہ تھا۔ مکہ کے حرمت کا اور کعبہ کی حرمت کا خیال تھا، کیونکہ اگر یہاں نواسہ رسول کی شہادت ہوتی ہے تو مظلومیت تو یہاں بھی نظر آتی، لیکن
ہدف ناکام ہو جاتا، جو کہ ہدف کربلا میں نظر آ رہا تھا وہ ہدف یہاں اچیو نہ ہوتا۔ تو یہ نہایت ہی اہم تھا کہ بڑی عبادت جو حج تھی اس کو چھوٹی عبادت میں بدل کر، عمرے میں بدل کر اگلے مرحلے کے لیے قوم باذن اللہ کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ عین وقت پر حج چھوڑنا اہم سبق ہے۔ یہ بہت اہم لیسن ہے کہ ہم عمومی طور پر اپنی عبادات، اپنے کام، اپنے جو اس میں کھو کر ہدف میں کمزوری لیتے ہیں۔ ہدف پہ نظر رکھنی چاہیے۔ یہاں بڑی عبادت قیام تھا، یعنی قوم باذن اللہ بڑی عبادت تھی، سبیل خدا میں قدم اٹھانا کئی رکعات کے ثواب سے اہم ہے۔ غور کریں تو جنگ کے دوران نماز خوف جو ہے وہ انتہائی محدود ہو جاتی ہے، صرف 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے۔ کثیر عبادات کے مرحلے سبیل خدا میں قیام سے الگ ہیں۔ یاد رکھیں رزق حلال کی تلاش بھی رزم حق و باطل ہے اور سبیل خدا ہے۔ سبیل خدا کی پہچان سورہ بقرہ میں بھی کروا دی گئی ہے۔ اگر ہم رزق حلال کی تلاش کرتے ہیں تو یہ بھی شیطانیت اور پروردہ شیطان کے خلاف، ہمیں جو حلال رزق سے رکاوٹیں آتی ہیں تو یہ شیطان کے خلاف رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی سبیل خدا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں نظر رکھنا ہوتا ہے، استقامت دکھانی ہوتی ہے، اور ثابت ہوا عبادت کی معراج جہاد ہے، جو لفظ جہد یعنی کوشش سے نکلا ہے۔ تو یہ نہایت ہی اہم سبق تھا۔ اگلا جو 7 نمبر سبق ہمیں ملا، اس کے بعد 8واں سبق حج کا چھوڑنا ابلاغی تحریک۔ یہ بھی نظر رکھنی ہے ہمیں عمومی طور پر، یہ جو مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اور ہمیں ابلاغی تحریک کمزوری دکھائی جاتی ہے۔ بہت اہم کام ہوتے ہیں لیکن بلاغت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بڑی اور واحد شخصیت تھے، ایسی بڑی شخصیت جس نے حال ہی میں بڑا انکار کیا ہو، اس کا حج چھوڑنا خود زبان زد عام ہو گیا، اور امام جو مقصد لوگوں کو بتانا چاہتے تھے وہ فوری بڑی خبر بن کر پھیل گیا۔ کسی بھی کام میں نشر و اشاعت اور بلاغت اہم کام ہوتا ہے۔ اپنے ہدف کی تکمیل میں مقصد کی اشاعت لازم ہے، اس کے لیے ہر طریقہ استعمال کیا جائے۔ یہ نہایت ہی اہم ہے کہ آپ اپنے جو مقصد ہے اس کی ابلاغی تحریک پر بھی، یعنی کہ آپ اس کی نشر و اشاعت، لوگوں تک کو پیغام پہنچانے کے لیے آپ جو بھی بہتر اسلوب اختیار کرتے ہیں وہ لازمی اختیار کریں، تاکہ آپ کی تمام محرکات سے لوگ واقف ہوں، آپ کی اچھی چیزوں سے لوگ واقف ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں وہ اس چیز سے لوگ واقف ہوں۔ اگلا سبق نمبر 9، ہدف کی تقسیم، پلان اے اور پلان بی۔ یہ بہت سمجھنا ہے کہ پلان اے کیا تھا اور پلان بی کیا تھا۔ سوال ہوتا ہے کہ اگر انکار کے بعد جنگ اور مزاحمت کا راستہ چن لیا گیا تو خواتین اور بچوں کا اس میں کیا کام؟ یعنی حج کے فوری بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ امام کے پیچھے آئے اور کربلا کے راستے پر انہیں روکا اور تلقین کی کہ آپ جو ہے واپس چلیں کیونکہ آگے موت ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ عمر شام میں یزید سے مل کر آئے تھے اور انہیں نظر آ رہا تھا کہ یزید کسی طور پر امام علی مقام کو جو ہے قتل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ آگے موت ہے، قتل ہے، تو آپ نہ جائیں، اگر آپ نے جانا بھی ہے تو خواتین اور بچوں کو میرے ساتھ کریں، میں ان کو مدینہ واپس لے چلوں۔ تو امام نے مزاحمت اور ہدف کے حصول کے لیے جو پلاننگ کی تھی اس میں مدینہ سے کربلا پلان اے کا حصہ تھا، اور کربلا جو ہے محرم 11 محرم سے کربلا کوفہ شام پلان بی تھا۔ اگر یہ پلان بی نہ ہوتا تو کربلا میں جو کچھ بھی وہ شہادتیں دی گئیں، جو کوئی بھی مارکا تھا وہ دفن ہو جاتا، اس کی جو ابلاغت تھی، جو آگے سفر تھا، جو کوفہ اور شام کا سفر تھا، خواتین کا، بچوں کا، ان کٹے ہوئے سروں کے ساتھ، یہ پلان بی نہایت ہی بہترین طریقے سے لکھا گیا تھا۔ وہی حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ خواتین اور بچے پلان بی کا ہراول دستہ تھے۔ یہ پلاننگ کرنا، پلان اپنے کام میں، یہ نہایت ہی اہم ہوتا ہے۔ یہاں تک اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے سبق کو پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔